अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से हैं, अपने अपने घरों में महफूज हैं और हुकूमती बताए SOPs के मुताबिक अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल भी रख रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की नई लहर ओमिक्रॉन इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर एहतियात ना की जाए। नाज़रीन, हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसमें जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ये एक इस्लामी रियासत है, तो सदका खैरात और ज़कात और फ़ित्रे होम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और कसरत से लोगों की मदद करते हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो आपको चौक चौराहों पे गाड़ियों पे मांगने वाले इसी वजह से बहुत सारे दिखाई देते हैं, क्योंकि अवाम जो है वो अपने अहले वतन का ख्याल भी रखती है, उनकी मदद भी करती है। अगर उनके सामने कोई हाथ फैलाए तो उनसे देखा नहीं जाता और वो 10-20 रुपए निकाल के अपने अहले वतन को दे देती है कि शायद इसकी कोई मदद हो जाए। नाज़रीन, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोगों ने इसको अपना पेशा बना लिया है। नाज़रीन, बहुत सारे माफियाज़ हैं जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं और उन माफियाज़ ने ये जो बच्चे हैं, इनके हाथ काट दिए, पाँव काट दिए, उनको सिखा दिया भीख मांगना कि भीख मांगो, चौकों पे खड़े हो, चौराहों पे खड़े हो। आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो बच्चे आ जाते हैं, कहते हैं कि ये हमें भी लेकर दें, और फिर वो जाकर उसी दुकान पे वो चीज़ बेच कर कहते हैं कि हमें पैसे दे दें, और वो उनसे पैसे ले लेते हैं। नाज़रीन, इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं और भीख मांगने से रिलेटेड मिलते हैं। इसका एक और एंड ये भी है कि हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, ये हुक्म देता है कि अपने अहले वतन की, अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करो जिस तरीके से हो सके। इसलिए शायद मुसलमानों के जहनों में ये भी होता है कि हमारे मुल्क में एक तो चैरिटी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से हमारा जो दीन है वो भी ये कहता है कि मदद करो, इसलिए वो मदद करते हैं और ये नहीं देखते कि कौन इंसान डिज़र्विंग है और कौन इंसान जो है वो इस्तिताअत रखता है और उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, इसीलिए आज हम बात करेंगे अपने रिलीजियस स्कॉलर से भी कि वो क्या कहते हैं कि दीन इस्लाम किसी की मदद करने के बारे में क्या कहता है और क्या देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से असल में बेहतर है या नहीं है। उसके अलावा हम जनरल अवाम से भी पूछेंगे कि वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, क्या तजुर्बात हैं। अगर बात की जाए कोई चीज़ ख़रीदने पे, कोई बात की जाए सिग्नल्स की, कोई बात की जाए बाज़ार में फिरते हुए मांगने वालों की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपना भेस भी बदल लिया है और वो इस प्रोफेशन को कैश कर रहे हैं। उनके बारे में अवाम क्या राय रखती है, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हादी है। अच्छा जी, अब्दुल हादी, ज़बरदस्त जी। अब्दुल हादी कौन सी क्लास में है? मैं 9th क्लास में। अच्छा, अब्दुल हादी, मुझे ये बताएं, आपके घर में कोई मांगने वाला आता है तो क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं। उसकी मदद करते हैं? क्या, कैसे मदद करते हैं? कोई सदका दे के या कोई खैरात देकर। कोई सदका दे देते हैं, कोई खैरात दे देते हैं। अच्छा, कभी आप मांगने वाले को पैसे देने से पहले ये देखते हैं कि उसकी जो अपीयरेंस है, यानी उसका हाथ टूटा हुआ है, नहीं है, वो गरीब लगता है, आपको नहीं लगता, कैसा है वो, ठीक है, ऐसा कुछ देखते हैं? नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत वो खुद कभी कभार कोई आता है, कोई कहता है मेरे घर का ये मसला है, ये तो उसको हम दे देते हैं। जिसकी जो ज़रूरतमंद होता है उसको देना चाहिए। वैसे जो आम फकीर बन गया तो उनको नहीं देना चाहिए। उनके हाथ वगैरह सब ठीक होते हैं, भी ड्रामेबाज होते हैं एक किस्म के, उनको नहीं देना चाहिए। जो असल ज़रूरतमंद होते हैं उनको देना चाहिए। जो असल ज़रूरतमंद होते हैं, तो आप भी यही देखते हैं? आप फिर देखते हैं। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आप कोई चीज़ खरीद रहे हो या कहीं बाजार में खड़े हुए कुछ खा रहे हो तो कोई आ गया हो, कह रहा हो कि मुझे भी ये ले दें? ऐसा नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ? ठीक है, तो खाते खाते कोई मांगने वाला आ गया हो, कह रहा हो कि आप मुझे भी दो? हाँ, इस तरह हुआ, लेकिन उस तरह दे दिए, बहुत दफ़ा हुआ है। अच्छा, वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा, ठीक है। यानी आप कहते हैं कि ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। ठीक है, हम पाकिस्तानियों में ये जज़्बा है कि नहीं है? आप देखते हैं? जी, मैं देखता जी है। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कराएंगे जनाब? जी, मेरा नाम राजा मुबशर रफ़ीक़यानी है जनाब। अच्छा जी। तो इसी प्लाजे सेटेलाइट शॉपिंग सेंटर में मेरा ऑफिस है। ज़बरदस्त जी, जी। जी। अच्छा, क्यानी साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो भीख मांगते हैं, ये भीख मांगना ठीक है, एक जनरल पर्सपेक्टिव? सर जी देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि इस्लाम में जो हमारा है ना, ये कोई जायज़ नहीं है।
وہ جو بہت زیادہ پریشان حالت ہوتے ہیں یا جن کی حالت صحیح نہیں ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ہے جو ہماری گورنمنٹ لیول پہ ہے، لیکن آج کل جو ہماری حکومت کے حال بھی ہو گیا ہے، دوسرا ہر بندہ مجبور ہو گیا، پریشان حال ہو گیا اور وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا جی۔ تو آج کل کے وقت میں تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کی حالات ایسے ہیں کہ وہ اس چیز پہ پریشان جی مجبور ہیں وہ۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ تعارف کرائیں گے جناب؟ عامر نعیم ایڈوکیٹ، اچھا چیئرمین۔ اچھا نعیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ان کو دینا چاہیے؟ دیکھیں آج کل جو سچویشن بن گئی ہے نا، یہاں پہ بہت سارے لوگ جو پروفیشنل آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈیزرونگ ہیں، جو سفید پوش بندہ ہے وہ تو بالکل سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے، آج کل تو ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون ڈیزرو ہے اور کون نہیں ہے۔ زیادہ تر جو ہے نا پروفیشنل ہیں، ہم بھی ادھر کچہری میں ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی زیادہ تر پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے۔ جو ڈیزرونگ ہے ان کو بالکل دینا چاہیے، اچھی بات ہے، صدقہ دینا بھی سنت بھی ہے اور دینا بھی چاہیے، اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز کو جو ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور تھوڑا سا جو لا ایجنسیز ہیں ان کو بھی کام کرنا چاہیے۔ وہاں پہ بیگرز جو ہے نا پروہیبیشن قانون آرڈیننس بھی ہے، اس کے تحت اس کو کارروائی کرنی چاہیے اور پولیس کو ایکٹیو اس میں رول ادا کرنا چاہیے۔ جتنے بھی ٹھیک ہے، قانون کیا کہتا ہے جی ایڈوکیٹ صاحب؟ قانون اس میں بیگرز پروہیبیشن آرڈیننس ہے اسلام آباد میں وہ ہے، اس کے تحت وہ جو بیگنگ ہے اس کو سٹاپ کر کے اس کی باقاعدہ میجسٹریٹ کے پاس وہاں پہ پیش کرتے ہیں اور ان کو جیل منتقل کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ جو ہے نا چھاپے کارروائی مار کے ان کو اٹھا کے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ پراپر اس کو قانون کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا۔ اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ کافی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ چاہے تو یہ کر سکتی ہے بالکل۔ السلام علیکم جی، اپنا تعارف کرائیں گے؟ وعلیکم السلام جی، میرا نام ملک بشیر ہے۔ اچھا جی، تو میں یہاں سے بلانگ کرتا ہوں۔ زبردست جی۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ کبھی گھر میں روڈ پہ چلتے پھرتے آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آیا؟ جی بالکل آتے ہیں، ہمارے یہاں شاپ پہ بھی آتے ہیں۔ اچھا آپ کی شاپ ہے یہاں پہ؟ جی میری شاپ ہے ٹھیک ہو گیا۔ کی، اور الحمدللہ کوئی بزرگ اگر اس طرح کا بندہ ہو، مستحق ہو، تو اس کو ضرور ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ تو باقی جو بچے ہیں تو یہ ان کی جو غلطی ہے وہ والدین کی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کبھی بھی ان بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے اصل میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگ کام کی طرف نہیں جاتے، ان کو یہ آسان کام لگتا ہے کہ ہم بچوں کو بس پیدا کریں بچے اور ان کو مانگنے کے لیے بھیج دیں، 1500 روپے وہ لے آئیں گے، فی بچہ لگا کے لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت غلط ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا کمپلین اس چیز پہ کروں گا کہ ہمارے یہ میسج میں عمران خان صاحب کو دوں گا ٹھیک ہے، کہ کائنڈلی کوشش کریں کہ یار اگر آپ سے یہ حکومت نہیں چل رہی تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اس لیے مانگنے پہ بھی مجبور ہیں۔ بالکل اسی طرح ظاہر بات ہے، لوگ یار سفید پوش لوگ، میں نے ایسے ان 2-3 سالوں میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کبھی بھی میں نے زندگی میں اپنی ان کو میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ یار وہ لوگ بھیک مانگتے ہوں۔ سفید پوش لوگ دیکھے ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ جو ایک چیز 100 روپے کی چیز تھی وہ 200 روپے کی ہو گئی ہے۔ پڑھائی تعلیم یقین جانے بالکل اب بہت مہنگی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، نظام درم برم ہوا ہوا ہے، نہیں کر سکتے۔ غریب بندہ آپ مجھے بتائیں، آپ وہاں جائیں گے، آپ 2000 روپے ایڈمیشن لیں گے، فرض کرے 2000 روپے ان کے خرچے آئیں گے، اس کے 2000 کتابوں کے آئیں گے، غریب بندہ کہاں سے دے سکتا ہے؟ ایسا ہی ٹھیک ہے، ہم لوگ یہاں پہ اچھا والا کماتے ہیں، ہم لوگ ہل گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ مڈل کلاس لوگ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی بات نہیں سر۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، اپنا تعارف کرائیں گے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام ہے سندرا بی بی۔ اچھا جی، سدھا بی بی یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ ماسک کب سے بیچ رہی ہیں؟ ہم ادھر سے بس سال ہی ہو گیا، 1 سال ہی ہو ادھر ماسک بیچتے ہیں۔ اچھا ماسک بیچ رہی ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ بچہ ہوتا ہے جب سے بیچ رہی ہیں؟ جی، اچھا مجھے یہ بتائیں جی کہ مانگ کیوں نہیں رہی اور ماسک کیوں بیچ رہی ہیں؟ بس بھائی یہ مانگنے سے تو کیا فائدہ، مانگنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ماسک بیچ رہے ہیں۔ کوئی لوگ لے لیتے، کوئی ترس کر کے اپنی طرف سے کوئی اپنی مرضی سے ہمیں دے مدد دے، کر دیتا ہے۔ وہ بات الگ ہے، ہم ٹھیک کسی ہے، سے مانگ نہیں رہے۔ ادھر کھڑے ہو کے ہمیں 1 سال ہو کے ہم ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں،
अच्छा तो महंगाई बहुत है, बच्चे छोटे, मकान का किराया देना, काम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक हालात है, बहुत तो खराब मांगना आपको अच्छा भी नहीं लगता? नहीं लगता। ठीक है, चलें ये बताएं कि क्या मजबूरियां हैं, क्यों आप मांगती हैं? हम मतलब ये बेच रही हैं मास्क। हमने मकान का किराया देना होता है, बच्चे 3 अच्छा। और हमारा खावन है वो सब्जी मंडी में काम करता है, अच्छा। 500-600 वो लेके जाता है, 500-600 मैं लेके जाती हूँ। अच्छा, इस तरह- 500-600 आप इसको बेच के कमा लेती हैं? जी, ठीक हो तो गया, चल इसी तरह गुजारा करते हैं। ठीक है। चलें एक बहुत अच्छी बात है, हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप जो है बजाय मांगने के, बहुत सारे नहीं लोग जो हैं वो मांगने को फौकियत देते हैं, नहीं ठीक भाई, है, तो हम आपने जो इधर है ही खड़े होके मार्क्स बेचते हैं ठीक है, बस, और हम ठीक। मांगते नहीं। हम इधर एक ही जगह पे खड़े होते हैं, अपनी मर्जी से लोग मास्क ले लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं लेना कितने का तो बेचती हैं एक मास्क? 10 रुपए का। अच्छा, ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसा कि हमने बात की, आपको भी दिखाया, आपने सुना भी कि ये जो खातून है ये यहाँ पे खड़ी हुई हैं और ये मास्क बेच रही हैं। ये चाहें तो मांग भी सकती हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों को दिखाई देंगे जो कि रोड्स पे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं साइड पे, उनके पास बच्चे भी हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं और वो मांगने को जो है वो फोकियत देते हैं, तरजीह देते हैं कि हम लोग जो है मांगने से ज़्यादा पैसे कमा लें, बजाय इसके कि थोड़ा बहुत काम करें, कपड़ा मार लें, कुछ कर लें। लेकिन ये है कि उस चीज़ को प्रमोट ना करें कि जो मांगने वाला निज़ाम है, एक दूसरे लोगों के सामने जाके हाथ फैलाने का निज़ाम है, उस चीज़ को हम लोगों को अगर देखा जाए तो डिस्करेज करना चाहिए। हमारी सोसाइटी से ये चीज़ें तभी निकलेंगी कि जब हम लोग अपने अंदर मौजूद जो खुदी का फैक्टर है, ठीक है, वो लेकर आएंगे, खुददारी अपने अंदर डेवलप करेंगे, ताकि हमारा जो रिलीजन है वो भी डेफिनेटली इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप उसको ख़त्म करो। लेकिन आप लोगों से भी ये हम लोगों की गुजारिश है, आप गुजारिश समझ लें कि जहाँ पे आपको लगे कि कोई बंदा डिज़र्विंग है तो उसकी खुद ही मदद कर दें। इस उस पे लाई ना, ये मौका ही ना है कि आप जो हैं वो आपसे मांगे, तो आप खुद ही कर रहे हो मदद। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं जामिया नईमिया इस्लामाबाद के और मेंबर हैं नेशनल फाउंडेशन फॉर माइनॉरिटीज़ के। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनको क्या लगता है कि इस्लाम में जो भिखारी हैं, जो भीख मांगने वाले हैं, उनका क्या मकाम है और क्या ये अमल जो है, ये फेल जो है, ये ठीक है। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें टाइम दिया, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। दूसरी बात ये कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक इस्लाम में भीख मांगना कैसा फेल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जब भी मुझसे कोई सवाल करता है तो मुझे दिल में बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं और फिर भीख की बात करते हैं तो ये दो मुतज़ाद और कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं जो आपस में कभी भी नहीं मिल सकती। इसलिए कि इस्लाम ने इंसान को इज़्ज़त और तौक़ीर अता फ़रमाई है और हर वो काम जो ज़िल्लत और रुसवाई की तरफ लेके जाता है इंसान को और उसकी डिग्निटी के बिलो काम होता है, इस्लाम ने उसे कतन जो है वो इजाज़त नहीं दी है। भीख मांगना भी एक ऐसा ही काम है कि जिससे इंसान की जो है वो डिग्निटी कंप्रोमाइज़ होती है, जिससे उसकी इज़्ज़त और तौक़ीर एज़ अ मुस्लिम और एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है वो यानी कंप्रोमाइज़ होती है। इस वजह से इस्लाम ने इसकी सख्त ममानियत की है और बल्कि इसको हराम करार दिया है, नाजायज़ करार दिया है। और बतौर ख़ास देखें, एक जो है वो भीख मांगना है, आप मजबूरी के आलम में जो है वो किसी से मांगते हैं, एक एज़ अ प्रोफेशन जो है वो उसको जो है वो अडॉप्ट करते हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर भीख मांगना जो है वो एक प्रोफेशन बन चुका है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है जो काम कर रहा है, उस ठेकेदारी सिस्टम है जो काम कर रहा है। बाज़ जो है वो यानी इंतज़ामी इदारों के लोग जो है इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जिससे ये रोज़ बरोज़ जो है वो आपको सड़कों पर, चौकों पर, चौराहों में, बाज़ारों में, हॉस्पिटल्स में, जहाँ कहीं भी आपको जाएं,
کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے غول نظر آئیں گے کہ جو لٹک رہے ہوتے ہیں کاروں کے ساتھ، جو دیگر وہیکلز کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ اپنا دست سوال جو ہے بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ سامنے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دراز کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بحیثیت پاکستانی قوم اور بحیثیت مسلم قوم جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی باعث شرم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جائے وہ کم ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ ایسے عملی اقدامات کیے جانے چاہیے کہ یہ مافیاز جو ہیں وہ اپنی موت آپ مر جائیں۔ مفتی صاحب، ایک اور بات جو آتی ہے ہم جب دیکھتے ہیں بچوں کو روڈز پہ یہ کرتے ہوئے، یہ سب کیونکہ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اسلامک لاز ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا پارٹ ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اور ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، ہم اس کے بارے میں بات کریں، تو اور اس کو شاید ختم کرنے بھی ایک کردار کہیں نہ کہیں ہمارا ہونا چاہیے ایز اے سول، ٹھیک ہے؟ تو ایک اسلامی ریاست میں، ٹھیک ہے، اسلامک لاز اور ان کے اکارڈنگ اگر اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہم یہ جو بچے ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو بیکار ہیں بالکل، اور یہ بھیک مانگنے کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے، ان کو ہم جو ہیں کام میں لا سکیں کچھ اس طریقے سے، کون سے ایسی پالیسیز ہیں جو اسلام ریکمینڈ کرتا ہے، جو ہمارا ریلیجن، کیونکہ دین اسلام تو بڑا عرفہ والا دین ہے، تو وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یوٹیلائز کریں کیونکہ یہ فیوچر ہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس بیگری کو اور اس گداگری کو ختم کرنے کے لیے قانون کو جو ہے وہ اپنا راستہ لینا چاہیے۔ قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور عدالتوں کو جو ہے اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ جب بھی یہ لوگ جو ہیں ان کے کیسز جاتے ہیں، باقاعدہ طور پر قانوناً جرم ہے ایسا کرنا، لیکن جب بھی کیسز جاتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کو جو ہے وہ یعنی سختی کرنی چاہیے ان معاملات میں۔ دیکھیں، جب ریاست کوئی کام ختم کرنا چاہتی ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک پاکستان کا ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ علاقہ غیر شمار ہوتا تھا، آج وہ علاقہ غیر نہیں ہے۔ وہاں پر اسلحہ بنتا تھا، وہاں پہ دنیا کی جدید ترین اسلحہ بنتا تھا، لیکن حکومت نے اور ریاست نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے وہ کارخانے ختم کر دیے ہیں اور ان کو مین دھارے میں شامل کر دیا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اس قسم کا کوئی اسلحہ جو ہے وہ نہیں بنایا جاتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت جو ہے، بلکہ ریاست کو میں یہ کہوں گا کہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، ان کے ایجنڈے جو ہے وہ مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن ریاستی ادارے جو ہیں وہ پرمننٹ رہنے والے ہوتے ہیں۔ ریاستی اداروں کو جو ہے وہ پاکستان کے خوبصورت چہرے پر یہ جو بہت ہی ایک جو ہے نا وہ گھنونا قسم کا داغ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہم دینے والی قوم ہونے چاہیے، نہ کہ بھیک مانگنے والی قوم جو ہے ہونا چاہیے۔ ہمارا دنیا کی قوموں میں ایک عزت و تکریم کا جو ہے وہ مقام ہونا چاہیے۔ ہمارے جو بچے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک یعنی اچھے سکولوں میں جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے ساتھ لپٹ کر جو ہے وہ سوال کریں، اور وہ سوال اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان ٹھیکیداروں کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو ہائر کیا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پیچھے سال ڈیڑھ کے بچہ جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں، اور وہ ایک خاتون کو پکڑا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اس بچے کو جو ہے وہ نشہ آور ادویات پلا کر بالکل بے ہوشی کے عالم میں اس خاتون نے جو ہے وہ سینے سے لگایا ہوتا ہے اور اس کو یتیم قرار دے رہی ہوتی ہے۔ کیا اس بچے کی جو ہے نا وہ قیمت سب سے زیادہ ہے ٹھیکیداروں کی نظر میں؟ تو یہ اتنے گھرونے جرائم ہیں جو ریاست کے سامنے موجود ہیں، جو انتظامی اداروں کے سامنے موجود ہیں، جو عدالتوں کے سامنے موجود ہیں، جو امپلیمنٹ فورسز ہیں ان کے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ گھنونا جرم جو ہے وہ اگر ہو رہا ہے تو جہاں وہ ٹھیکیدار اور یہ لوگ انوالو ہیں وہاں پہ ہمارے ادارے بھی جو ہے وہ اس کے جرم جو ہے وہ ان پر بھی جاتا ہے۔ ہم سب کو، میں آواز اٹھاتا ہوں بحیثیت خطیب، بحیثیت پرنسپل جو ہے وہ اپنی مسجد میں خطبات میں آواز اٹھاتا ہوں کہ ان لوگوں کو پیسہ دینا جو ہے وہ کوئی ثواب نہیں ہے،
بلکہ ایک ایسا جرم ہے جس پر جو ہے وہ آپ اعانت مالی امداد ان کو فراہم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور آپ ان کو جرم کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں۔ آپ کے چینل کے توسل سے بھی میں پورے پاکستان کے دوستوں کو یہ کہوں گا، عوام الناس کو یہ کہوں گا کہ برائے کرم اپنی اس روش سے جو ہے وہ آپ دور رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھکاریوں کو پیسہ دینا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ثواب کار ثواب نہیں ہے، بلکہ ایک جرم ہے جس جرم پر جو ہے وہ آپ ان کی اعانت کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک قیامت کو آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اور ڈیفینیٹلی جو آپ کو سننے والے ہیں وہ ان کی نظر میں آپ کی ایک رسپیکٹ ہے، عزت ہے، اور آپ کی یہ جو بات ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے مفتی صاحب کی رائے جانی، انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیٹ کا ایک رول ہے، اسٹیٹ کا ایک کردار ہے، اور اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ کردار ادا کرے۔ ریاست بڑی معنی رکھتی ہے، اور کیونکہ اگر لاز نہ ہوں تو ایک علیحدہ بات ہے، لاز بھی موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو بچے، یہ جنہوں نے ہاتھوں میں بھیک مانگنے کے لیے چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی گاڑیوں کے آگے آ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، بازاروں میں بھیک مانگ رہے ہیں، یہ ہمارا اس قوم کا، اس ملت کا فیوچر ہے، آنے والا مستقبل ہے جو خراب ہو رہا ہے۔ اور اگر آج ہم لوگ لاس کا استعمال نہیں کر رہے، لاس کو یوز نہیں کر رہے ان لوگوں کو روکنے کے لیے، ان مافیاز کو روکنے کے لیے جو ان بچوں کے پیچھے ہیں، جو ان بچوں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، بچوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں، ماؤں کی گودوں میں بچوں کو بٹھا دیتے ہیں بے ہوش کر کے، اور وہ بھیک منگواتے ہیں ان لوگوں سے، یہ ظلم ہے۔ اور اس ظلم کو روکنے کے لیے اگر ہم لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے تو پھر کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ہم ایز اے قوم جو ہر چیز کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو، اس ناسور کو روکیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ محمد حسنین نادر صاحب، ریلیجس اسکالر ہیں، ریسرچ سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے جانیں گے کہ بھیک مانگنا کیسا ہے دین میں، دین کے کیا احکامات ہیں بھیک مانگنے کے بارے میں، اور کس طریقے سے یہ جو چیز ہے بھیک مانگنے والی، اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے ویورز کو دیا، اسپیشلی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی جو پریزنس ہے ہمارے پروگرام میں وہ بڑے معنی رکھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتانا پسند کریں گے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہ بھیک مانگنا کیسا ہے دین میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہی بیان کرنا چاہوں گا کہ دین میں بھیک مانگنا قطعاً کوئی محبوب کام نہیں ہے، یہ ایک ناپسندیدہ کام ہے، کیونکہ دین آیا ہے انسان کو ڈگنیٹی دینے کے لیے، عظمت دینے کے لیے، کرامت دینے کے لیے، اور لہٰذا دین کسی بھی ایسے کام کی اجازت نہیں دیتا جو انسان کی شرافت پر، انسان کی عظمت پر، انسان کی ڈگنیٹی پر کوسچن مارک بن جائے۔ تو اسلام کبھی بھی انکریج نہیں کرتا اس چیز کو۔ یہ الگ بات کہ بہرحال انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو یہاں فقر بھی ہے، یہاں غنا بھی ہے، یہاں ثروت بھی ہے، یہاں غربت بھی ہے، تو یہ انسانی سماج کا لازمہ ہے، حصہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات معاشرے کے کچھ لوگ محتاج ہو جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے ضرور حکم دیا ہے اور بڑی شدت سے حکم دیا ہے، بار بار حکم دیا ہے، حتیٰ کہ نماز کو جتنی اہمیت دی ہے اتنا انفاق کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اور نیڈی جو ہیں ان کی مدد کرنے کو اتنی اہمیت دی ہے۔ اور قرآن کریم میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کا ذکر ملے گا، اقیم الصلاۃ جہاں آئے گا تو وہاں انفاق کی بھی بات ہوگی، روزے کے ساتھ ہوگی، مختلف جگہوں پہ۔ تو اسلام ایک طرف جو نیڈی پرسنز آف سوسائٹی ہیں ان کی حمایت پہ بہت تاکید کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اسلام اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنی عزت نفس کو بیچتا پھرے۔ آغا صاحب، ایک بہت کامن چیز ہمارے سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتی ہے، معاشرے میں پیشہ بن گیا ہے لوگوں کا،
اور بہت سارے لوگ جو بچے ہیں، ہماری جو یوتھ ہے، ہماری سوسائٹی کا جو آنے والی نسل ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیتے ہیں، ان کو یہ چیزیں سکھا بھی رہے ہیں. تو وہ لوگ اگر شاید آپ کو سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، ان کے لیے کیا پیغام ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں میرا پیغام ان سے پہلے تو اسٹیٹ کی کو ہونا چاہیے، اور وہ جو ارباب اقتدار ہیں، سماج کو سنبھالنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اور اسلامی حکومت اور بالخصوص ایسی حکومت جو مدینہ رسول اور مدینہ اس کو ریاست مدینہ کو آئیڈیل کے طور پر پیش کرتی ہو، تو اس نے اپنے سماج میں جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا ہے، لوگوں کو باعزت زندگی گزارنے کی روش دینی ہے اور طریقہ لائف سٹائل دینا ہے. یہ سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ فقر و فاقے کے اسباب کو مٹائیں. غربت ہوتی ہے معاشروں میں، لیکن غریب کا ہاتھ تھامیں اور وہ بھی باعزت طریقے سے. یہ اسٹیٹ یہ کام کرے. اس کے بعد اگر اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں انڈیویجولز کی ذمہ داری نہیں ہے. اسلام دونوں کے فرائض معین کرتا ہے، اسٹیٹ کے بھی، سوسائٹی کے بھی، اور سوسائٹی کے ایک عام فرد کے بھی. معاشرے کے بھی تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے، بالخصوص جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ثروت دی ہے، تو وہ بھی ایسے لوگوں کی مدد کریں. اور اب رہ گیا یہ سوال کہ جی وہ لوگ جو اس گناہوں جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے ہاتھ کاٹ کے، ان کے پاؤں کاٹ کے، انہیں بھکاری کے طور پہ رینٹ پہ رکھ کے، اور ان کو تو وہ صرف کھانا دیتے ہیں، باقی جو کچھ کما کے وہ آتے ہیں وہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بری اور غلط عادت ہے. اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس میں جو بھی جتنا ملوث ہے وہ اتنا مجرم ہے. انسان کی عظمتوں کو وہ داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اس نے انسانی شرافت کو بیچ کر مال کما رہا ہے اگر، تو وہ سب اپنے سخت اور حساب کا قیامت کے دن اس کے لیے منتظر ہو جائے. اگر صاحب ایک اور بات وہ یہ کہ بہت سارے لوگ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ، اور فرمان بھی ہے آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ اٹ، یہ آپ بتائیں گے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو دینے والے آپ بنیں. اس میں اگر کسی سے یہ بات کی جائے کہ یہ انسان ڈیزرونگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ سٹل دے رہا ہوں، دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے. اس پہ آپ مختصر سا اگر بتا دیں. دوسرا یہ کہ اگر ہم اسلام کو امپلیمنٹ کر کے اس چیز کو اپنی سوسائٹی سے نکالنا چاہیں، ٹھیک ہے، اسلام کی روح سے ہم کیسے اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو پہلی بات ہے کہ وہ تو بالکل مسلم ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور ظاہر ہے اس میں بھی ایک جو ہمارا عمومی طرز تفکر ہے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. ہم اگر سماجی ان کے ہمارے جو رویے ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی دے رہا ہو. تو اس نورانی جو فرمان ہے معصوم کا، اس میں اس ہمارے طرز عمل کی وہ کی گئی ہے حوصلہ شکنی کہ آپ ہمیشہ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. ہاں لیکن ظاہر ہے اس سماج میں پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا کہ بالآخر فقر ایک چیز ہے تو لینا بعض اوقات انسان کی مجبوری بن جاتا ہے. تو اس میں بھی معصومین نے اس کی روش بتائی ہے. ظاہراً تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اطلب الحوائج بعزت الانفس. تمہیں زندگی میں بعض اوقات ہاتھ پھیلانا پڑ جائے گا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے طلب حاجت بھی عزت نفس کو باقی رکھ کے کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کیسے اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اس جو ایک سوشل میں کہوں گا کہ ایک معاشرتی مرض ہے، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی معاشرتی امراض ہیں ہمارے رویوں میں، ان کی وجہ ہماری اسلام کی تعلیمات سے آگاہی نہ ہونا، جہالت ہے پہلے، اور دوسرے عمل پر اگر کہیں ہمیں علم ہے بھی تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. ہم ذرا دیکھیں تو کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے. بدقسمتی سے ایک جو تربیت یا عوام میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جی صدقہ دینا ہے، وہ اس کا اتنا ثواب ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں. تو صدقہ دینے کی اگرچہ اسلام میں تعلیم ہے، اس کی میں قطعاً نفی نہیں کرتا، لیکن صدقہ کس کو دینا ہے؟
उसको जो पेशेवर है, बकारी है, जिसको जो माशरे का एक बेकार उज़्व बन गया है, उसको कि उसको आदत बन जाए और चस्का पड़ जाए और आज एक खड़ा और कल 10 और भी उसके साथ भीख मांग रहे हों। नहीं, काम की अजमत पे तवज्जो हो। निकम्मापन उसकी कितनी मजम्मत की गई है इस्लाम में, उस पर तवज्जो हो। और इन इस्लाम की तालीमात पे जब हमारी निगाह होगी, इनकी तरवीज होगी, बिलखुसूस सदका कब कैसे देना चाहिए, मेरे ख़्याल में इस पे उलमा और दानिशवरों के एक ना बहुत ही मुफीद डिबेट करने की ज़रूरत है। और देखें कि आया गली कुचों में खड़े भिखारियों को सदका देना सदका भी है या नहीं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत प्यारी बातें की, बहुत प्यारे तरीके से आपने गाइड किया जो आपको देखने वाले हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, डॉक्टर साहब ने कहा कि सदका देना आपने देना ज़रूर है, लेकिन ये देखें कि किस को दे रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये मेंशन की कि बहुत कॉमन फरमान है वो इस तरह आप लोग लेते हैं कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है, तो डेफिनेटली ये बात भी मेंशन हो गई कि देने वाला हाथ बेहतर है। लेकिन आपने सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूर फोकस करना है कि जो नाकारा इंसान है, जो कुछ नहीं कर रहे, कामचोर लोग हैं, उनको आप लोग प्रमोट ना करें। आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी हैं, जो काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना पेशा बना लिया है, तो उन जो पेशावर लोग हैं उनको अवॉइड किया जाए। उनसे जान इस तरीके से छुड़ाई जा सकती है कि उनको काम दिया जाए। उसमें स्टेट का रोल बहुत अहम है कि अगर स्टेट जो है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, उन पे नज़र रखे, तो शायद इस चीज़ को हम लोग टैकल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। स्पेशली डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि जो लोग रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं, तो उनको भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम लोग इन ये जो जितने भी कारा लोग हैं हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, इन लोगों को कैसे कारामद बनाया जाए, ठीक है, उनसे काम लिया जाए और उनको किस जगह यूटिलाइज किया जा सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।